سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ آٹزم کے مسائل اور اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے، جس کے لیے ہم نے روحی معروف کے ایک مضمون سے استفادہ حاصل کیا، جو کہ انہوں نے ہیلتھ اینڈ فٹنس اور جنگ کے سیکشن میں شائع ہوا ہے۔ اب ہم اس کو بتائیں گے کہ آٹزم کے دماغ کو کس طرح متاثر کیا گیا ہے، اور 2013 میں امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن نے آٹزم کی مختلف اقسام کو ایک نام دیا، جسے طبی اصطلاح میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ مختلف حالتوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں کچھ حالتیں ہو سکتی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو کے بچے جو ہیں، آٹزم کے شکار بچے جو ہیں، عام بچوں کی طرح صحت مند اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، مگر مرض کی علامات کی وجہ سے ان کا رویہ انہیں دیگر بچوں سے مختلف بنا دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آٹزم سے متاثر ہونے کا ایک بنیادی سبب دماغ کی بناوٹ یا اس کی کارکردگی کا نارمل نہ ہونا ہے، کیونکہ اس مرض کے شکار بچوں کا دماغ عام بچے کے نسبت بناوٹ اور حجم میں مختلف ہوتا ہے، جس کا MRI یا CT اسکین سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ نیز موروثی اور بھی ماحولیاتی اثرات بھی دماغ اور اس کی کارکردگی نارمل نہ ہونے کی وجہ ہو سکتے ہیں، تاہم زیادہ تر کیسز میں موروثیت ہی وجہ بنتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ماحولیاتی اثرات بھی شامل ہو جائیں، واضح ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں سے محققین یا ریسرچرز اس کھوج میں تھے کہ کہیں بچے کی پیدائش کے بعد دی جانے والی ویکسین تو آٹزم کا سبب نہیں بن رہی۔ بہرحال اب یہ تو ثابت ہو چکا ہے، آٹزم سے متاثر ہونے والے ہموالوں میں ویکسین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر والدین اپنے بچوں، جو آٹزم کے شکار بچوں کے حوالے سے بہت حساس ہو جاتے ہیں، اور یہ حقیقت تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں کہ ان کے بچے کو کوئی ذہنی مسئلہ درپیش ہے۔ لہذا بجائے اس کے اپنے بچے کے مختلف رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہہ کر پردہ پوشی کی جائے کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے، اپنے بچے کی حرکات اور سکنات اور عمومی رویے پر نظر رکھیں، عمومی نشو و نما اور آٹزم سے متعلق کتب کا مطالعہ کریں، تاکہ اس سے بچے کا موازنہ نہ کر کے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ اگر بچے کا کوئی عمل آٹزم کی علامات ظاہر کر رہا ہے تو جلد از جلد ماہرین سے رابطہ کر کے درست ڈائگنوسس کروائیں اور تعلیم و تربیت کا آغاز کریں۔ اکثر والدین کو لگتا ہے کہ ڈائگنوسس کا عمل بہت وقت طلب اور پریشان کن ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ ماہرین نے آٹزم کی ڈائگنوسس اور مرض کی شدت جانچنے کے لیے کئی علامات وضع کر رکھی ہیں، جن کی بنیاد پر بعض بچے پیدائش کے ابتدائی مہینوں میں ہی اپنی حرکات و سکنات اور پریشان کن رویے کی بنا پر جانچے جا سکتے ہیں، جبکہ بعض کا مختلف رویہ 2 سے 3 سال کی عمر میں سامنے آتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہر 8 بچے میں تمام علامات ایک ساتھ نہیں پائی جاتی۔ محض چند علامات کا ہونا بھی آٹزم کی ڈائگنوسس کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلا بچہ اپنا نام پکارنے میں متوجہ نہ ہو، دیگر بچوں کی طرح کھیلنے کے عام طریقوں سے نا واقف ہونا، آنکھ ملا کر نہ دیکھے، مسکراہٹ کا تبادلہ نہ کرے، بالکل نہ بولے یا پھر کم یا نامکمل الفاظ بولے، ایک ہی لفظ یا جملہ بار بار بے مقصد دہرائے، اپنے کسی خود ساختہ کھیل اور مشغلے میں مگن رہے، غیر معمولی حرکات اور سکنات جیسے
آگے پیچھے ہلنا، گول گول گھومنا، ہاتھ ہلانا، اس قسم کے جو طریقے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اور اس قسم کے جو طریقے ہیں مثلا اچھل کود یا مستقل بھاگ دوڑ کرے، روزمرہ کے معمولات میں جذبات کا مختلف طریقے سے اظہار، جیسے خوشی میں اچھلنا کودنا اور ہاتھ ہلانا، غصے کی حالت میں دوسروں یا خود کو مارے، چیزوں کو توڑ پھوڑ دے، کچھ اشیاء کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ رکھے جیسے پینسل، خالی بوتلیں، ڈھکن، ٹیشو پیپر، ڈوری یا کوئی کھلونا، ان چیزوں کو ہر وقت اپنے پاس رکھے اور ایک ہی جیسے طریقے سے کھیلے، روشنی اور گھومنے والی چیزوں میں غیر معمولی دلچسپی لے، اپنی چیزوں کو بار بار ایک ہی قطار میں یا اوپر تلے رکھے، اپنے والدین، بہن بھائی اور دیگر افراد کے احساسات جذبات کو نہ سمجھے، بچے کے حساسیت جیسے دیکھنے، سننے، سونگھنے، کھانے پینے، چھونے کے طریقے عام بچوں سے مختلف ہوں، مارکیٹس، پارک یا تقریبات میں جا کر بہت زیادہ جذباتی یا والدین کے قابو سے باہر ہو جائے، کسی بھی تبدیلی پر سخت مزاحمت کرے اور بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ میں بہت دقت پیش آئے وغیرہ۔ آٹزم کے علامات عام طور پر عمر کے ابتدائی 3 برسوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں، جنہیں زیادہ تر کیسز میں سے بچپنا کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ رویہ مستقل اور مشکل صورت حال اختیار کر لیتا ہے اور والدین، بہن بھائی اور دیگر قریبی افراد کی زندگی کے معمولات اور ماحول کو متاثر کرنے لگتا ہے تو پھر تشویش کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علامات کے بارے میں جو کہ بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھ کر اپنے بچے کو جج کرنا کریں، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ جو ہیں بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی نشو و نما کریں اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور بہتر طریقے سے ان کی نشو و نما کی طرف توجہ دیں۔